اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میاں انوار اللہ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم امریکہ کے صدارتی انتخاب کے بارے میں گفتگو کریں گے مختصر سی۔ امریکہ کے صدارتی انتخاب، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ اس کے نتائج آ رہے ہیں اور امکان غالب یوں محسوس ہو رہا ہے جس طرح جو بائیڈن کامیابی کا سہرا ان کے سر پر سجے۔ اور امریکی قوم کی نفسیات یہ ہے، جس طرح سیگمنڈ فرائیڈ نے یہ بات کہی تھی کہ ول ٹو پلیئر، اور ایڈلر نے یہ بات کہی تھی کہ ول ٹو پاور، اور پھر وکٹر نے یہ بات کہی تھی کہ ول ٹو میننگ۔ یعنی اگر کسی قوم کی زندگی کی مقصد یہ ہو یا مقصدیت یہ ہو کہ انہوں نے طاقت حاصل کرنی ہے، انہوں نے دنیا کے اندر طاقت حاصل کرنے کی بنیاد پر خوشی حاصل کرنی ہے، تو یہ تینوں انسانی نفسیات امریکی قوم کے، یعنی امریکی قوم اپنے آپ کو سپر، برتر، بہتر تمام باقی اقوام سے اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر قوم سمجھتی ہے۔ یعنی یہ امریکی قوم کے مزاج کے اندر یہ بات شامل ہے کہ دنیا پر حاکمیت کرنا، دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کمزور قوموں کے وسائل بھی ہمارے ذاتی وسائل ہیں۔ یعنی امریکہ کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے دنیا کے سامنے آیا، یہ نیو ورلڈ آرڈر کے دور سے ہم آج کل گزر رہے ہیں۔ اور امریکی انتخابات کا طریقہ یہ ہے کہ امریکہ کا آغاز 13 ریاستوں سے ہوا تھا، 52 اور 50 اور 52 کے قریب ریاستوں پر مشتمل امریکہ کا ملک ہے۔ ہر ریاست انتخابات کے حوالے سے ایک الگ یونٹ ہے، اور اس میں پھر الیکٹرل کالج ہوتے ہیں، آبادی کی بنیاد پر الیکٹرل کالج بنتے ہیں، اور ملک کے اندر جب انتخابات کے بعد الیکٹرل کالج کی گنتی ہوتی ہے، جو بھی صدارتی امیدوار 270 کے تک الیکٹرل کالج کے ممبران کو حاصل کر لائے، وہ کامیابی اور کامرانی کا تاج اس کے سر پر سجا دیا جاتا ہے۔ یہ امریکی انتخابات کا اپنا ایک طریقہ ہے، ان کا اپنا ایک انداز ہے۔ وہ 52 ریاستوں کو الگ الگ ملک سمجھ کے ان کے الیکٹرل کالج بنا کر، ممکن ہے کوئی آدمی صدارتی امیدوار جیت جائے لیکن پاپولر ووٹوں میں اس کے ووٹ کم ہو۔ پہلے 1-2 مرتبہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں یہ بات ہو چکی ہے۔ اور پھر ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں 2 بڑی سیاسی جماعتیں، ایک ریپبلکن پارٹی جس کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، جن کا نشان ہاتھی ہے، وہ انتخاب کے اندر حصہ لے رہے ہیں، اور پھر ڈیموکریٹک پارٹی، وہ اس کے امیدوار جو بائیڈن ہیں، جو حصہ لے رہے ہیں۔ اب ہم جب ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تربیت تھی، اس کی جو پرورش تھی، اس کی جو گرومنگ ہوئی تھی، وہ بنیادی طور پر ایک میڈیا کے پرسن کے طور پر ہوئی، ایک ریسلر کے طور پر، یعنی 2 صفات اس کے اندر شامل ہو گئیں کہ دنیا کے اندر نورہ کشتی کس طرح کرنی ہے۔ یعنی بظاہر مزاج کے اعتبار سے وہ شاش بشار نظر آتا ہے، اگر وہ دھمکی بھی دیتا ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یعنی وہ دنیا کے بڑے ہی اہم معاملات کو بھی غیر سنجیدہ انداز سے طے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ممکن ہے اندرون خانہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو، لیکن مزاج اس طرح نورہ کشتی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جعلی طور پر مارتے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ دوسرے فریق پر قیامت برپا ہو گئی ہے، لیکن عملاً وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے مزاج کے مطابق فلسطین کے اندر بھی دورہ کیا، اسرائیل، مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل اور عرب ممالک کو قریب تر لانے کی کوشش کی۔ عرب ممالک اپنی بزدلی کی بنیاد پر اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے، یہودیوں کی ہیجمنی مانی گئی، ان کی حاکمیت مانی گئی، ان کو اپنے اوپر غلبہ دیا گیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے حکمرانوں کے سروں سے جنگ کے خطرات عارضی طور پر ٹل گئے ہیں، بے شک یہ ان کی غلامی کی بنیاد پر یا بزدلی کی بنیاد پر یا امریکہ کو راضی کرنے کی بنیاد پر وہ اس بدترین لمحات سے آج کل گزرے ہیں۔ پھر اسی صدر نے، ریپبلکن کے صدر نے پھر دورہ کیا شمالی کوریا کا، فلسطین کا دورہ کیا، افغانستان کے اندر بھی اپنی مسلح افواج کو نکالنے کی عملاً کوشش کی، اور پاکستان کو بھی اپنی اہمیت کا احساس ہوا کہ میڈیٹر کے طور پر پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، اور یوں محسوس ہوتا تھا، اس پر یقین رکھا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو جنگ کی دلدل سے نکالنے کی پوری دنیا کے اندر کاوش کی ہے، اور حالات کو سدھارنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے داخلی معاملات کو، داخلی معیشت کو درست کرنے کی کوشش کی ہے، وائٹ کو غلبہ دینے کی کوشش کی ہے، امیگریشن کے لاز کو سخت کیا ہے، اور دنیا بھر میں یہ محسوس کرایا ہے کہ ہم دنیا کی عالمگیریت پر یقین نہیں رکھتے، دنیا کی جو ہیجمنی اس پر یقین رکھتے، اس پر حاکمیت کا یقین رکھتے، ہم امریکہ اپنے معاملات کو، اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اپنے معاملات کو، اپنے اندرونی اور داخلی معیشت کو درست کرنے کے در پہ ہے، اور اس پر کوشش کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم اگر غور کریں
تو ہمیں جو ڈیموکریٹس ہیں، ڈیموکریٹس کے مزاج کے اندر دنیا بھر میں حاکمیت کا تصور ہے. وہ آرتھوڈکس بھی ہیں، اپنی روایات کو بھی زندہ رکھنے چاہتے ہیں، اینٹی ابارشن لوگ بھی موجود ہیں، اخلاقی بنیادوں پر بھی ان ریپبلکن کے مقابلے میں زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن ان کا مزاج کے طور پر سخت ہے. ان کے ادوار کے اندر جو بائیڈن جو گدھے کے نشان پر الیکشن لڑ رہا ہے، اور آپ کو ہمارے ملک کے اندر تو گدھے کو گدھا ہی کہا جاتا ہے، وہاں اسے بڑی عزت و توقیر اور عظمت بخشی جاتی ہے. وہ گدھے کا نشان ان کی کامیابی کا نشان بنتا ہے. اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو بائیڈن ہے، پہلے بھی نائب صدر رہا ہے، ان کا کوئی عملی طور پر اظہار نہیں ہو سکا، ان کے خیالات کیا ہیں، تصورات کیا ہیں، دنیا کو کس طرح لیتے ہیں. لیکن جن کا وہ وارث بنا ہے، وہ بش جونیئر کا وارث بنا ہے، وہ کلنٹن کا وارث بنا ہے، بارک اوباما کا وارث بنا ہے. ان کے ادوار کے اندر مشرق وسطیٰ پر جنگ کو مسلط کیا گیا، ان کے وسائل پر قبضہ کیا، دنیا بھر کے اندر جنگ کے شعلوں کو گرم کیا گیا. یعنی ان جو ڈیموکریٹ کا مزاج ہے وہ پرو جنگ ہے، وہ جنگ کو بڑھاتے ہیں، دنیا کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں، پوری انسانیت کو دوزخ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مقابلہ ریپبلکن کے. ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن کی جو کامیابی، اس کے امکانات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو عین ممکن ہے وہ اس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے اندر امریکہ نے اپنے جہاز جنوبی سی میں چائنا کے بھیجے تھے، لیکن جنگ کا وہ آغاز نہیں ہوا. ایران کو بھی اس کے دور کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو نے دھمکیاں ملتی رہی، جنگ کا آغاز نہیں ہوا. نہ عراق اور شام کے اندر ایسے سنگین معاملات درپیش آئے. لیکن جب بھی یہ ڈیموکریٹس اقتدار میں آتے ہیں تو ڈیموکریٹس کے وارث جو ہے جو بائیڈن، اگر وہ منتخب ہوتے ہیں تو پھر دنیا بھر میں آگ کے شعلے بھی بھڑکیں گے، اور پاکستان کو بھی باخبر رہنا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی قوم کو یہ پرخطر حالات سے بھی گزرنا پڑے گا. سیک پیک کو بھی در اندازی کر سکتا ہے، اس کے اندر بھی مداخلت کر سکتا ہے. بھارت کی دوستی کے نیا آغاز کر کے بھارت کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، ہمارا مغربی بارڈر بھی گرم کر سکتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات کے اندر چائنا کی کرٹیلمنٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا باشعور ہو گئی ہے، امریکہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر بھی خامی اور کمزوری پیدا ہو گئی ہے. امریکہ کی معیشت بھی اس انداز کی معیشت نہیں رہی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں اگر جو بائیڈن جیتتا ہے یا ٹرمپ کے جیتنے کے کم امکان ہے تو شاید پاکستان پر وہ ایک ہی طرح کے اثرات مرتب، ایک بد ہے، ایک تھوڑا سا اس سے زیادہ بد ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم اپنے اندر امن قائم کرتی ہے، دنیا کی سازشوں کا مقابلہ کرتی ہے، بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر وقت تیار اور مستعد رہتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکامی اور جیو بائیڈن کی کامیابی پاکستان پر زیادہ منفی اثرات نہیں مرتب کرے گی. ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہے. چائنا ہمارا دوست ہے، جس کی دوستی سمندر سے زیادہ گہری ہے، ہمالیہ سے زیادہ بلند ہے، آسمان کی بلندیوں پر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا کا طاقت پاکستان کی طاقت ہے. اور ایسی جیو پولیٹی حالات کے اندر روس ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، یہ سارے ممالک مل کر امریکہ کی ہیجمنی کا، حاکمیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. امریکہ کے پاکستان سے بھی بہتر تعلقات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بائیڈن کے انتخاب کے نتیجے میں شاید دنیا پہلے سے بہتر ہو جائے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین.